Masab Tank, Hyderabad. Intex Aqua 3G Pro, solid वाला स्मार्टफोन। Intex क्यों कार्पिन हेयर ऑयल अब सुपर ब्रांड भी। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا مدینہ یاد آتا ہے، میرے آقا مدینہ یاد آتا ہے۔ دکھا دو پھر سے وہ روضہ، دکھا دو پھر سے وہ روضہ، مدینہ یاد آتا ہے۔ سوغانی صبح طیبہ کی، سوغانی شام طیبہ کی، سوغانی صبح طیبہ کی، سوغانی شام طیبہ کی، بسا نظرہ میں وہ روضہ، مدینہ یاد آتا ہے۔ بسا نظرہ میں وہ روضہ، مدینہ یاد آتا ہے۔ تڑپتا ہند میں ہوں، ہے طیبہ دور نظروں سے، تڑپتا ہند میں ہوں، ہے طیبہ دور نظروں سے، بہت بے چین ہوں آقا، بہت بے چین ہوں آقا، مدینہ یاد آتا ہے۔ بولا کہ اپنے قدموں میں وہیں پر دفن کر دینا، بلا کے اپنے قدموں میں وہیں پہ دفن کر دینا۔ کرم آقا یہ فرمانا، کرم آقا یہ فرمانا، مدینہ یاد آتا ہے۔ رولاتی ہے میرے دل کو تمہاری یاد آ کے، رولاتی ہے میرے دل کو تمہاری یاد آ کے،
کہاں تک دل کو سمجھانا، کہاں تک دل کو سمجھانا، مدینہ یاد آتا ہے، سوغانے صبح طیبہ کی، سوغانے شام طیبہ کی، سوغانے صبح طیبہ کی، سوغانے شام طیبہ کی، کروں میں پھر وہاں سجدہ، کروں میں پھر وہاں سجدہ، مدینہ یاد آتا ہے، عقیل آقا کے قدموں میں گڑ کر چین پائے گا، عقیل آقا کے قدموں میں گڑ کے چین پائے گا، چلو لے کر چلو لے کر میرا لاشا، مدینہ یاد آتا ہے، میرے آقا مدینہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب شیخ احمد صاحب۔ ناظرین، ننھے نعت خواں سے ہم نے شروعات کی، الحمدللہ شیخ احمد صاحب نے بہت خوبصورت نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پرائیڈ انڈیا بلڈرز پیش کر رہے ہیں سحری ٹائم، پرائیڈ انڈیا بلڈرز، ہم ان کے بے حد مشکور ہیں انشاءاللہ العزیز۔ چونکہ قدر کی راتوں کا سلسلہ جاری ہے، تاخرات ہے، انشاءاللہ تاخرات کے سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے یہاں پر جو عالم دین موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ مفتی سید واحد علی صاحب قبلہ۔ محترم، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ گفتگو کے آغاز سے قبل بتا دیں کہ ہماری خوش لباسی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ والوں نے، محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ۔ آئیے مفتی صاحب، تاخراتوں کے سلسلے میں رہنمائی پہلے بھی کی جا چکی ہے، جو اہم امور ہیں جیسے اس کی نشانیاں بتائی گئیں، بہت سی ایسی چیزیں بتائی گئیں جس کے ذریعے سے حصول ثواب کے لیے آدمی یقین کی اس کیفیت میں پہنچ جائے کہ شاید اس رات کو میں پالوں اور اس رات میں عبادت کر لوں تو میں مقصود حاصل کر لوں اپنا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شب قدر ماہ رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی ملتا ہے کہ شب قدر کو تم تلاش کرو آخری دہے کی، ماہ رمضان کے آخری 10 دن کی طاق راتوں میں، 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں، 29ویں، ان راتوں کو طاق راتیں کہا جاتا ہے۔ ان راتوں میں جاگنا ہے تاکہ ہم تلاش شب قدر کر سکیں، شب قدر کی جستجو کریں، شب قدر کو ڈھونڈیں اور شب قدر میں عبادت کریں۔ اس کے لیے ہم کو طاق راتوں میں جاگنا ہے۔ صحابہ اکرام اور تابعین اور دیگر علماء اکرام سے ہم کو شب قدر کے سلسلے میں نشانیاں ملتی ہیں، علامتیں ملتی ہیں، مختلف علامتیں اس کی بتلائی گئی ہیں۔ ایک علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ یہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، بلکہ اعتدال والا موسم اس کے اندر ہوتا ہے۔ ایک اور نشانی یہ بتلائی گئی کہ اس رات کتے نہیں بھونکتے، شب قدر ہوگی تو کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اور اسی طرح یہ علامت بھی بتلائی گئی ہے کہ اس رات کے اختتام کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج اس طرح نکلتا ہے جس طرح کی 14ویں رات کا چاند ہے، اس کے ساتھ شعاع نہیں ہوتی، اس کے ساتھ سورج کی جو سخت روشنی ہے
وہ روشنی نہیں ہوتی بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ایک ہالہ نظر آتا ہے صرف۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نشانیاں بتلائی گئی ہیں، کچھ نشانیاں تو صحابہ کرام سے ہی منقول ہیں، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے قسم کے ساتھ یہ روایت ملتی ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ پھر بھی کوئی مرفوع روایت چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح بیان اور آپ کا کوئی واضح ارشاد نہیں ملتا کہ فلاں رات ہی شب قدر ہے، اس وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو ڈھونڈنے، تلاش کرنے اور اس کی جستجو رکھنے کا حکم فرمایا، اس لیے ہم طاق راتوں میں جاگیں۔ اگر کسی بزرگ کو یا کسی مومن کو اس کی علامتوں کو دیکھتے ہوئے قلب کی یہ کیفیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے اور ان کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہی شب قدر ہے، تو پھر ان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان یہ معاملہ ہوگا، اور اگر وہ سرور کو پا رہے ہیں اور اطمینان کی کیفیت ان کو حاصل ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتوں کی آمد ہو چکی ہے، اس طرح کوئی اہل نظر ہیں، تو پھر یقیناً وہ اہل نظر ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بات بول سکتے ہیں، علامتوں کے پیش نظر وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہوا ہے۔ ناظرین، شب قدر طاق رات کے اہتمام کے لیے انشاءاللہ کن چیزوں کا خیال رکھا جائے، اس پر گفتگو کریں گے۔ کالر شامل ہونا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم میں محمد شکیل دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ شکیل بھائی، پروگرام استقبال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کا پروگرام بہت بہترین ہے۔ جی۔ ایک کوشچن تھا میرا، جی بھائی۔ جو ماں بیٹی کو زکات دے سکتے ہیں؟ ماں بیٹے کو، ٹھیک، بیٹی کو، ٹھیک ہے، جی ہاں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک سوال ہے جی بھائی، پوچھیے آپ۔ جو وہیکلس ہے گھر میں، کار ہے، جی، بائک ہے، جی، 2 کارس ہے، اس کا بھی زکات کچھ نکال سکتے ہیں؟ ٹھیک، استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو؟ ہاں، استعمال کر رہے جی۔ ٹھیک، ابھی پوچھتے ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ایک کالر اور ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ جی، میں وائلہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ پیٹ کے دوران مہندی لگا سکتی ہے کیا پوچھنا ہے، اور میں دوسرا سوال یہ کہ نماز پڑھتے وقت گیس نکلتے رہتی تو نماز پڑھ سکتی ہے، یوں وضو کرنے سے پوچھتے رہتا وضو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی، میں کشمیر سے بول رہا ہوں، محمد یاسین۔ یاسین بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی، میں مولوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس کو کہ یہ جو پروگرام ہے صحیح ٹائم کا، جی، تو یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ جی بھائی۔ تو اس کے بعد میرا سوال ہے، جی، کبھی کبھار جناب مجھے نیند آتی ہے، فجر کی نماز میں سویرے پڑھتا ہوں، جی، مجھے کچھ اجر ملتا ہے یا نہیں؟ مطلب نماز نہیں پڑھ پاتے؟ نماز تو پڑھتا ہوں لیکن سویرے وقت پر نہیں۔ ٹھیک ہے، جی، بہت شکریہ۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ آئیے ایک اور کالر ہے، ناظرین، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ سرفراز بول رہا ہوں چنڈی گڑھ سے۔ جی سرفراز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے، آپ سب کی دعا سے۔ پچھلے 3-4 سال سے آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں میں۔ جی بھائی، بڑا اچھا ہے، بہت نظر آتا ہے۔ جی ابھی جیسا مولانا صاحب نے بتایا تھا، شب قدر کے کچھ احکام بتائے تھے کہ کون کے کیا کرتے ہیں شب قدر کو اپن، تو اس کو ذرا تفصیل میں بتائیں گے صاحب؟ ضرور، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے پتہ نہیں چل پاتا اپن لوگوں کو جی ہاں، شب قدر کب ہے، کیا ہے، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ کال کرنے کا، انشاءاللہ۔ ایک سوال اور تھا صاحب۔ جی بھائی بولیے۔ جیسے کہ عورتیں ناپاک رہتی ہیں، جی، تو زبان تو ناپاک ہوتی نہیں ہے، جی، زبان سے تو عبادت کر سکتے ہیں۔ جی، اب اپنے یہ چاروں کلس وغیرہ جو دیوار سے لگے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھ کے پڑھ تو سکتے ہیں نا وہ، کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ مفتی صاحب بات کر رہے تھے شب قدر کی، یقیناً اس سلسلے میں بھی سوال ہے تفصیلی طور پر، انہوں نے پوچھا، ہم پھر سے دہرا دیں لوگوں کے سامنے۔ جی، 2 تو چلی گئی ہیں، آج بھی یہ گزر رہی ہے، آخری مراحل میں ہے آج کی بھی شب قدر۔
किन तारीखों में ढूंढा जाए, और जो गुजर गए हैं वो तो जी। गुजर चुके हैं, जो अब हैं जी उसके लिए क्या यकीन होना चाहिए कि मुझे अब मिलेगी शब कद्र? ये जी। तो जो छूट गए हैं वो तो उसका तो हम फिर से इजाला नहीं कर सकते। जी। क्या फरमाएंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल, जो रातें गुजर चुकी हैं अब उनकी फजीलत को तो हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत मुमकिन है कि जो रातें बाकी हैं, यानी आज के जो बाकी लम्हात हैं और आने वाली दो रातें हैं, 27वीं रात है और 29वीं रात है, इन रातों को भी हमें जागना है, इबादत करनी है और इस बात का यकीन रखना है कि हमें इन रातों में शब कद्र मिल जाएगी। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दहे की ताक रातों में शब कद्र को तलाश करने का हुक्म फरमाया। तो आखिरी दहे की और दो मुकम्मल ताक रातें बची हुई हैं, 27वीं रात और 29वीं रात। इन रातों को भी हमें जागना है, इबादत करनी है इस यकीन के साथ कि हमें इन रातों में शब कद्र हासिल होगी। इन रातों में इबादत करने से हमको शब कद्र का अज्र और सवाब हासिल होगा, इस नीयत के साथ जागना है। वैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कद्र का तयन नहीं फरमाया और तयन न फरमा कर आपने उम्मत को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने पर उभारा है। तो इस तरह उम्मत आखिरी पूरे दहे में अमल करेगी। और बाज़ मुहद्दिसीन का ये कहना है कि जिस तरह 21वीं रात ताक रात कही जाती है और फिर 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं इन रातों को ताक रात कहा जाता है, लेकिन मुहद्दिसीन का एक तबका ऐसा भी है जो बिल्कुल इसके बरअक्स रातों को ताक रात कहते हैं। हदीस शरीफा में जो आया है कि आखिरी दहे की ताक रातों में जागो, तो बाज़ मुहद्दिसीन का ये कहना है कि उससे मुराद 22वीं रात है। ताक रातों से मुराद 22वीं रात, 24वीं रात, 26वीं रात, 28वीं रात, फिर माह की आखिरी रात अगर चांद न दिखता हो तो इस तरह इन रातों को भी जागना है। ये मुख्तलिफ अकवाल का लुब्बे लुबाब यही होता है कि ताक रातों में जागना है। वजह यह है कि हम शब कद्र को तलाश कर लें। और इसके अलावा 21वीं के बजाय 22वीं रात को ताक रात कहा जा रहा है बाज़ मुहद्दिसीन के मुताबिक, तो उनके पेश नज़र भी यही बात है कि शब कद्र को तलाश करने में हम किसी रात को न छोड़ें और हर रात को जागें, ये समझकर के मुमकिन है कि ये रात शब कद्र हो। इसी वजह से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शब कद्र के सिलसिले में एक मशहूर कौल तो आपका यह है कि 27वीं रात शब कद्र होगी, लेकिन इसके अलावा एक कौल और भी इमाम आज़म का है। इमाम आज़म के एक और कौल के मुताबिक साल के पूरे 12 महीनों में से शब कद्र किसी भी महीने में हो सकती है और किसी भी रात हो सकती है। इसी वजह से खुद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल रहा कि आपने अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारी है कि साल के 12 महीनों में हर रात को आप जागते और रात भर इबादत में मसरूफ रहते। तो इमाम आज़म की का ये मामूल और इमाम आज़म का इबादत का ये अंदाज बतला रहा है कि आप शब कद्र को साल भर की रातों में ढूंढा करते थे। बहुत प्यारी बात फरमाई, बहुत ही तफसील के साथ शब कद्र की तलाश के सिलसिले में मौलाना ने रहनुमाई फरमाई। एक मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्द हाजिर होंगे। सहरी टाइम में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। प्राइड इंडिया बिल्डर्स पेश कर रहे हैं सहरी टाइम। प्राइड इंडिया बिल्डर्स। आइए नाजरीन, एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं निसार अहमद काजीगुंड कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी भाई, फरमाइए। मेरा सवाल है मौलवी साहब से कि जी मेरा सवाल है सर ये जो कॉल ड्रॉप हो गई है। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। मुफ्ती साहब, शब कद्र के ताल्लुक से आपने बताया किन इबादतों का एहतमाम किया जाना चाहिए, क्या तसलसल होना चाहिए इबादतों का? जी, तिलावत भी है, नवाफिल भी हैं, क्या फरमाएंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल नवाफिल का एहतमाम किया जाए। नमाज इशा सबसे पहले जमात के साथ अदा की जाए, उसके सुन्नतों का एहतमाम किया जाए। उसके बाद फिर फ़ौरन साथ ही नमाज तरावीह बाजमात अदा कर ली जाए।
نماز تراویح ادا کرنے کے بعد اب جب عبادتوں کا تسلسل جاری رکھنا ہے، اس وجہ سے نماز وتر کو ابھی نہ پڑھیں، اور نماز وتر کو رات کی آخری نماز پڑھیں، یعنی تہجد پڑھنے کے بعد نوافل وغیرہ جو بھی پڑھنا ہے وہ ساری نمازیں پڑھ لینے کے بعد سحری سے پہلے یا سحری کے بعد جب بھی وتر کی نماز پڑھیں گے، جب بھی نوافل کا ہمارا سلسلہ ختم ہوگا اس کے بعد سب سے آخر میں وتر کی نماز پڑھ لیں۔ نماز تراویح کے بعد مزید قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہیں، درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں جب تہجد کا وقت ہو تو تہجد کی نماز بھی پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ کہیں اگر تہجد کی نماز ہو رہی ہو تو جماعت میں شرکت کر لیں، ورنہ اپنے طور پر مسجد میں یا گھر میں جیسی بھی سہولت ہو پڑھ لیں۔ اور جب رات بھر آپ جاگیں گے، عبادت کریں گے، تو ایک ہی کام کرنے سے تھوڑا سا انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، تو ایسے وقت آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کچھ دیر نمازیں پڑھتے رہیں، نوافل ادا کرتے رہیں، اور جب کچھ اکتاہٹ محسوس ہو اور طبیعت میں کسی قسم کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہو تو پھر آپ اپنے عبادت کے اسلوب کو چینج کر لیجئے، کچھ دیر کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، یا پھر کچھ دیر کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اس طرح تلاوت کے اور عبادت کے عمل کو چینج کرنے کی وجہ سے آپ اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے، اور عبادت کا آپ کا تسلسل بھی جاری رہے گا۔ مفتی صاحب، طاقتیں چونکہ آخری عشرے میں ہیں، جی، اس کی تلاش اسی میں کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ جی، ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے شروع رمضان سے مسلسل عبادتوں میں اور روزے دار بھی ہیں، جی، مصروف رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آخری ایام میں موقع سمجھتے ہیں لوگ جی، کہ اب کچھ خریداری کر لی جائے، جی، تو اس میں ہوتا یہ کہ روزے کے دوران لوگ گھر سے بہت سے کالز بھی آتے ہیں اس سلسلے میں، اور ظاہر ہے یہ ضروری بھی ہے کہ خریداری کی جائے تاکہ عید کی تیاری ہو سکے۔ ایسی صورت میں رات کے اوقات میں چونکہ دن میں روزہ رہتے ہیں، زیادہ تر لوگ رات میں باہر نکلتے ہیں۔ اب شہروں کا ماحول یوں ہو چلا ہے پورے ہندوستان میں کہ لوگ رات میں شاپنگ کر رہے ہیں۔ کیا فرمائیں گے اگر آپ جو شاپنگ کی جاتی ہے تاخرات ہے، اگر ایسی صورت میں ہماری عبادت بھی ہے ادھر اور ادھر یہ بھی ضروری ہے، کیا رہنمائی فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ بہت ہی اچھا اور بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو صورتحال آپ نے پوری بتائی ہے، میں اس کو دہراؤں گا نہیں، لیکن اس صورتحال میں ہم صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ لیں کہ صحابہ کرام عمل یہ کرتے تھے کہ شعبان میں، رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہی شعبان میں اپنے وہ سارے کام کر لیتے تھے کہ جو ان کو کرنے ہوتے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ نکالنی ہے تو حساب کتاب کر کے رکھ لیتے، اور جو بھی کام رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں ہوتا ہے سارے کام کر کے مکمل طور پر فارغ ہو جاتے، رمضان کی آمد کا انتظار کرتے۔ جب ماہ رمضان آ جاتا تو مکمل طور پر ہمتن متوجہ ہو جاتے، اور پورے انہماک اور پورے استغراق کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ اور پوری جستجو کے ساتھ عبادت اور بندگی میں مصروف رہتے۔ دن میں روزہ رکھتے اور بھی عبادتوں کو انجام دیتے، رات میں اللہ کی یاد میں مصروف رہتے اور مختلف قسم کی عبادتیں کیا کرتے۔ ہونا یہ چاہیے۔ اب جب کہ یہ موقع تو گزر چکا ہے، جیسا کہ آپ نے صورتحال بتلائی کہ شاپنگ ضروری بھی ہوتی ہے، اور جو لوگ نہیں کیے ہیں تو ان کے لیے فی الوقت ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ایسے وقت کو چوائس کریں شاپنگ کے لیے کہ جس وقت ہجوم کم ہوتا ہے، تاکہ آپ کا وقت کم سے کم شاپنگ میں لگے اور وقت بچے، اور بقیہ وقت کو آپ عبادت میں گزار سکیں۔ اسی طرح اس بات کی بھی کوشش کریں کہ جب آپ نکل رہے ہیں تو جلد سے جلد گھر واپس لوٹ جائیں۔ ایسا نہیں کہ بازار میں ہی آپ گھوم رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس ضرورت سے آپ جا رہے ہیں، بازار کے زرق برق کو دیکھنے کے بجائے، اس کی چمک دمک کو دیکھنے کے بجائے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر فوراً ہی اگر گھر لوٹ جاتے ہیں تو عبادت کا زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ بہت بہت خوب آپ نے تجویز پیش فرمائی۔ ناظرین، آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری خوش لباسی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ والوں نے۔ محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ۔ ہم بات کر رہے ہیں طاقت اور شب قدر کے سلسلے میں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں رامپور سے معیشت خان بول رہا ہوں۔ جی معیشت بھائی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں زکوٰۃ کے بارے میں ذرا پوچھ رہا تھا کہ سونا تو ہے میرے پاس، جو کچھ ہے اس کی تو کاؤنٹنگ ہو گئی ہے جی بھائی، اور اکاؤنٹ میں پیسہ جو ہے جی وہ کون سے رمضان سے میں کاؤنٹ کروں کہ کتنا میرے پاس اس ٹائم ہے؟ جی اس پر پہلے رمضان سے یا
रमजान, इसके बारे में मुझे बताइए। अकाउंट में जो पैसा है वो 1 साल उस पर गुजर चुका है क्या, जो रकम है? नहीं, साल तो कुछ रकम को गुजर चुका है जी, और कुछ अभी भी आई है अकाउंट में। तो मैं पहले रमजान से करूं या आखिरी रमजान से अकाउंट, इसके बारे में बताइए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल्ली से बोल रहा था मैं। जी भाई। हजरत ये पूछना था, जैसे कि 7.5 तोले सोना जी और 52 तोले चांदी जी पर साल मैंने उसके ऊपर ज़कात निकाल दी जी भाई, ना वो घटा ना वो बढ़ा, जी, तो क्या इस साल भी आने वाले साल के अंदर भी उस पर ज़कात वाजिब है? आपके पास वो चीज़ें मौजूद हैं अभी भी? जी जी मौजूद है। ठीक है, अभी बताएंगे आपको। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर है, इसके बाद देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। आइए नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्फे के बाद फिर आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। सहरी टाइम में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। प्राइड इंडिया बिल्डर्स पेश कर रहे हैं सहरी टाइम। प्राइड इंडिया बिल्डर्स कॉलर हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से अजीम बात कर रहा हूँ भाई। जी अजीम भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना जी, तो हम मुद्दती जो नमाज पढ़ते पीछे सना पढ़ के खामोश बढ़ जाना या पूरी अलम का सूरा या सारे सूरतें पढ़ना, जरा इसके ताल्लुक से जरा समझाइए। ठीक है, बहुत और शुक्रिया। दूसरा सवाल ये है कि हमारा लड़का है जी, 8 साल का, मेरा बेटा 8 साल का है जी, उनका दिमाग जो है थोड़ा 40% है, बल्कि बोले डॉक्टर जी, 40%। अल्लाह अल्लाह, ठीक, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इंशाल्लाह आपको इस सिलसिले में रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह बच्चे को सेहत अता फरमाए। आइए नाज़रीन, हम आपको बता दें कि हमारी खुशलिबासी के लिए हमारे साथ ताउन किया है मोहम्मद कैप मार्ट जहां पनाह वालों ने। मोहम्मद कैप मार्ट जहां पनाह। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो सवालात हैं उनको शामिल कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, माँ जो है वो बेटी को क्या ज़कात दे सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात जो होती है वो दूसरों की मदद करने के लिए है। इस वजह से शरीयत इस्लामिया में ऐसे करीबी रिश्तेदारों को ज़कात देने से मना कर दिया गया है जो साथ ही रहते हैं और जिनका निहायत ही करीबी रिश्ता होता है। इस वजह से माँ बाप अपने बेटा बेटी को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह लड़का लड़की औलाद अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकती। इसी तरह फ़ुक़हा इकराम ने बतलाया है कि नाना नानी को और दादा दादी को भी ज़कात नहीं दी जा सकती और पोता पोती को और नवासा नवासी को भी ज़कात नहीं दी जा सकती और उनकी औलाद को भी। इसी तरह सिलसिला नीचे तक औलाद हो, पोता पोती नवासा नवासी औलाद, उनको ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती। लिहाजा बहन साहिबा ने जो सवाल किया है, भाई साहब ने जो सवाल किया है कि माँ बेटी को ज़कात दे सकती या नहीं, तो माँ बेटी को ज़कात न दे, इसलिए कि बेटी की मनफ़ात माँ ही की मनफ़ात होती है और यहाँ पर अपने आप को मनफ़ात पहुँचाना नहीं है, बल्कि ज़कात के ज़रिए किसी और तंगदस्त और किसी और गरीब को फ़ायदा पहुँचाना है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने सवाल किया, कार है, जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बाइक है, क्या इन चीज़ों पर भी ज़कात है? शरीयत इस्लामिया ने जो ज़कात मुकर्रर की है उसमें ज़कात अदा करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ रख दी हैं। इतनी ज़्यादा आसानियाँ हैं और इतनी ज़्यादा गुंजाइशें हैं कि ज़कात अदा करने वाले जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है बआसानी ज़कात की रकम निकाल सकते हैं। उन्हीं आसानियों में से एक आसानी ये भी है कि इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं की गई। जैसे कि उन्होंने कहा कि बाइक उनके पास है, बाइक है, कार है, जो भी गाड़ियाँ हैं इस्तेमाल की, तो इस्तेमाल की गाड़ियों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं की गई है। इसी तरह अगर कोई गाड़ी उनके पास रखी हुई है, इस्तेमाल की नहीं है, तब भी ज़कात उसके ऊपर वाजिब नहीं है। ज़कात गाड़ियों पर या सामान पर उस वक्त वाजिब होती है, सोने चांदी और रुपया पैसा के अलावा जो भी सामान होगा उसके ऊपर ज़कात उस वक्त वाजिब होती है
جب اس سامان کو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو، تجارت کی نیت سے جب اس کو خریدا جائے تبھی اس سامان کی زکوٰۃ ہوتی ہے، لہٰذا بھائی صاحب کی گاڑیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ٹھیک، روزے میں مہندی لگائی جا سکتی ہے کیا؟ جی، روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا عمل کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے روزے دار کے جسم کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے مہندی لگانے کی وجہ سے جسم کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، اس وجہ سے روزے کی حالت میں اگر مہندی لگاتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک، نماز میں انہوں نے بتایا کہ اگر گیس خارج ہو گئی ایسی صورت میں کیا احکام بتائے گئے ہیں؟ اگر جن کو مسلسل ہے اگر یہ اس قسم کی بیماری تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جن کو گیس نکلنے کی بیماری ہی ہے تو ایسے حضرات کو شریعت مطہرہ میں معذور کہا جاتا ہے۔ معذور اس وقت کہیں گے جب کہ پوری ایک نماز کا جو وقت ہوتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں فجر کی نماز کو، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے گھنٹہ سوا گھنٹہ، تو گھنٹہ سوا گھنٹے کے فجر کی نماز کی ادائیگی کا جو وقت ہے، اس پورے وقت میں ان کو اگر 2 رکعت بھی نماز اس طرح پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے فرض نماز کہ اس دوران ان کو گیس نہیں نکلتی تو یہ شرعی اعتبار سے معذور نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، گیس نکلتی ہے، تو جا کر وضو کر کے آئیں اور فوراً نماز ادا کر لیں، اور 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے پھر جا کر وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر پورے فجر کی نماز کی ادائیگی کا جو وقت ہے اس پورے وقت میں 2 منٹ بھی ایسے ان کو نہیں ملتے جس میں 2 رکعت وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان 2 منٹ میں بھی وہ 2 رکعت میں بھی ان کو گیس نکل جاتی ہے، تو ایسے فرد کو شرعی اعتبار سے معذور کہا جاتا ہے۔ اور معذور کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے ایک وقت میں 1 مرتبہ وضو کر لیں تو پھر نماز کا وقت ختم ہونے تک وضو برقرار رہے گا، اور وہ عذر جس عذر کی وجہ سے یہ معذور قرار پائے، جیسے کہ گیس نکلنے کی وجہ سے یہ معذور ہو گئے، جو سب تفصیل ہم نے بتلائی اس کے مطابق، تو گیس نکلنے کی وجہ سے جب یہ معذور ہو گئے تو 1 مرتبہ وضو کر کے آنے کے بعد آتے ہوئے یا نماز کے دوران اگر پھر سے گیس نکلتی ہے تو اب ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ شریعت نے ان کو معذور قرار دیا ہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوگا تب ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک، مفتی صاحب ایک کال جو آئی تھی، بھائی نے کہا کہ وقت نماز نہیں پڑھ پاتا کسی وجہ سے، اسی طرح کی کوئی وجہ ان کے ساتھ ہے لیکن وقت ہونے کے بعد پڑھتا ہوں، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں اسی جواب جو آپ نے جواب عطا فرمایا اسی نوعیت کا ان کا سوال تھا۔ کسی عذر کی وجہ سے وہ نماز میں شامل نہیں ہو سکتے، اگر وضو کر کے وہ شامل ہو جائیں نماز میں تو کیا سمجھا جائے کہ مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پھر سے جو ہے تکلیف ہوگی، اس تکلیف کی وجہ سے میں اب جا نہیں سکتا، پھر ٹھہراؤ بعد میں آتا ہے، یعنی وضو وہ جو وقت ہے اس کے اندر تو یہ مبتلا رہتے ہیں اس تکلیف میں جس قسم کی ان کی تکلیف ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ میں وقت گزرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، ایسی صورت میں میرے لیے کیا وضو توڑنے والی کوئی بات ہے یا نہیں؟ جسمانی کوئی تکلیف ہے؟ ہر 2 طریقے سے اگر آپ جواب عنایت فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وضو توڑنے والی اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے، ابھی جو ہم نے گفتگو کی اس گفتگو کی روشنی میں اگر وضو توڑنے والا کوئی عمل ان کا پایا جاتا ہے پوری نماز کے وقت میں، تھوڑا بھی ان کو فرض نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو یہ شرعی اعتبار سے معذور ہوں گے، اور ان کے لیے اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ 1 مرتبہ وضو کر لیں جب تک وہ عذر کے علاوہ کوئی اور ناقض وضو، کوئی اور وضو کو توڑنے والی شے نہ پائی جائے، تو پھر یہ معذور ہیں اور اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض کے علاوہ اس نماز کا وقت ختم ہونے تک کوئی اور نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ صاحب کو تکلیف ہے اور تکلیف کی وجہ سے وہ نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہلکی پھلکی ایسی کوئی تکلیف ہے، تھوڑا سا بخار ہے یا ایسی کوئی بات ہے، تو اس کے لیے آپ نماز کے وقت کو نہ ٹالیں اور نماز کو مؤخر نہ کریں، بلکہ ہمت کر کے نماز ادا کر لیں۔ لیکن اگر واقعتاً ایسی کوئی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے اٹھ کر نماز بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جب قیام پر ان کو قدرتی حاصل نہیں ہے اور ٹھہر نہیں پا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ انتظار کر لیں، اور اگر کچھ دیر کے بعد نماز کے وقت میں ہی کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، یا نہیں پھر ہمت ہی نہیں ہے اور طاقت ہی نہیں ہے قیام کی، تو پھر بیٹھ کر ہی جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں
جیسا بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ کر نماز ادا کر لیں. اگر بیٹھنے کی بھی قوت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز ادا کر لیں، لیکن نماز کے وقت کو کسی تکلیف کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور اس ایسی بات کو عذر سمجھ کر نماز کا وقت ٹال دینا اور بعد میں تکلیف ختم ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور قضا ادا کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ وقت میں ہی نماز ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ، اصل بات یہی تھی. اب آپ نے بالکل صحیح سمجھایا. وقت جو ٹل رہا ہے وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اگر اتنی تو قدرت آدمی میں ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ لے سکتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی اور پوری وضاحت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آپ نے اس مسئلے کا حل بتایا ہے. بھائی نے جو سوال کیا ہے اس کے بعد شب قدر کے تعلق سے ہم نے تفصیل تو بتا دی ہے. عورتوں کے تعلق سے انہوں نے بتایا کہ اگر صاف نہ ہو تو دیواروں پر خل کی آیتیں ہوتی ہیں، چاروں خل ہوا کرتے ہیں اکثر گھروں میں. ایسی صورت میں کیا اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ خواتین اپنے پیریڈ میں، اپنی ماہواری میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں. شریعت مطہرہ میں ان کو قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے. جیسا کہ بھائی صاحب نے بتلایا کہ زبان تو ان کی پاک نہیں ہوتی، یقیناً زبان پاک نہیں ہوتی اور نہ ان کے ہاتھ پاک ہوتے ہیں. زبان بھی ناپاک نہیں ہوتی اور ہاتھ بھی ناپاک نہیں ہوتے، لیکن شریعت کا جو یہ حکم ہے کہ عورت اپنے پیریڈ میں اپنی ماہواری میں ناپاک ہوتی ہے، تو یہ ناپاکی ایسی نہیں ہے جو زبان پر محسوس ہونے والی ہے یا ہاتھ پر یا جسم کے کسی حصے پر، بلکہ یہ ایک قسم کی حکمی ناپاکی ہے. شریعت ان کو یہ حکم لگا رہی ہے کہ یہ ماہواری میں اس طرح ناپاک قرار پائی اور ناپاکی کی وجہ سے وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، نماز ادا نہ کریں، روزے بھی نہ رکھیں. اور نماز بعد میں قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، روزوں کو بعد میں قضا کر لیں اور قرآن کریم کی تلاوت پیریڈ میں وہ نہیں کریں گی. لہٰذا قل واللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ فلق یا سورہ ناس یا کوئی اور سورت کہیں لکھی ہوئی ہے تو ان کو دیکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. پڑھیں اس وقت جب وہ مکمل طور پر پاک ہو جائیں، اس کے بعد پیریڈ کے علاوہ دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین، وقت ہو چلا ایک کلام کو شامل کرنے کا. ہمارے ساتھ شیخ احمد ایک ننھے نعت خواں دکن کے اس وقت موجود ہیں. آئیے ان سے کلام سماعت فرمائیے. جی شیخ احمد صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے مقام کی. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام. مرتضیٰ نور ہے، فاطمہ نور ہے، میرے سرکار کا گھر کا گھر نور ہے. مرتضیٰ نور ہے، فاطمہ نور ہے، مرتضیٰ نور ہے، فاطمہ نور ہے، میرے سر
का घर नूर है, मेरे सरकार का घर नूर है बला की कशिश दिल रुबा नूर है बला की कशिश दिल रुबा नूर है बला की कशिश दिल रुबा नूर है, उनकी सूरत में अल्लाह का नूर है, मेरे सरकार का घर नूर है। घुप अंधेरे में सोई चमकने लगी, क्या बात, घुप अंधेरे में सोई चमकने लगी, घुप अंधेरे में सोई चमकने लगी, उनके दान से फूटता नूर है, मेरे सरकार का घर नूर है, अपने बाबा का सर पे अमामा लिए, अपने बाबा का सर पे अमामा लिए, अपने बाबा का सर पे अमामा लिए, देखो चारों तरफ, देखो चारों तरफ सैयदा नूर है, देखो चारों तरफ फातिमा नूर है, मेरे सरकार का घर नूर है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब शेख अहमद साहब। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं किस तरह दक्कनी शायरी, दक्कन के शोरा, दक्कन के नात ख्वां पूरी दुनिया में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। जब दक्कन के एक नन्हे नात ख्वां का ये हाल है तो बड़ों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बखूबी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत नात व मनक़िबत की अशार आपने समाअत फरमाए। मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात करेंगे। सही टाइम में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, प्राइड इंडिया बिल्डर्स पेश कर रहे हैं सही टाइम, प्राइड इंडिया बिल्डर्स। आइए, कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा कि ज़कात जो मैं कितनी दे सकती हूँ और अपने भाई को दे सकती हूँ, और दूसरा ये है कि जैसे रोजा कोई मेरे से छूट जाता है तो वो रोजे का जो बताते हैं वो कफारा जो देते हैं वो कितना मतलब दे सकती हूँ मैं, जो मैं अपनी जिंदगी में रोजे जाने अनजाने में छूट गए हैं। ठीक, कहाँ से बोल रही हैं बहन? उसका पैसा जैसे मैं मतलब जैसे मैंने अपनी जिंदगी 30 साल में रोजे छूट गए हूँ कुछ मुझसे, तो मैं उसका पैसा एक साथ अपने भाई को दे सकती हूँ या नहीं? ठीक है, ठीक है। आइए, एक और कॉलर है नाज़रीन, इसके बाद देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی مجھے بتائیے کہ اس ماہ مبارک میں بیوی کے پاس جا سکتے ہیں؟ جی اس ماہ مبارک میں بیوی کے پاس جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہے ناظرین، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، کال ڈراپ ہو گئی۔ ہماری خوش لباسی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ والوں نے۔ محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ، آئیے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، سوال کیا گیا تھا کہ سونا ہے، اس کی زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اکاؤنٹ میں پیسہ بھی ہے، اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے اس تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ انہوں نے ایک تسلسل بتایا، پہلی رمضان سے دوں، جی وہ تو خیر انہوں نے کیا سمجھا پتا نہیں، جی آپ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ اکاؤنٹ میں پیسہ ہے اور سونا چاندی پیسہ سب ملا کر 42.5 تولے چاندی کی قیمت بھی بنتی ہے، یعنی نصاب مکمل ہو جاتا ہے تو سال گزرتے ہی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اکاؤنٹ میں جو پیسہ جمع ہے، اگر یہ صاحب نصاب ہیں تو سال مکمل ہونے کے بعد اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقم کی بھی زکوٰۃ ان کو دینا ضروری ہے۔ دوسری بات بھائی صاحب نے جو بتلائی اس کے بارے میں اچھی طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ سال کب شروع ہوتا ہے۔ سال کا اعتبار کیا جاتا ہے اسلامی سال سے، اور اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے زکوٰۃ کے لیے، اس کو اس طرح ذہن میں رکھیں کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس پیسے کب آئے، جن پیسوں کی وجہ سے، جس رقم کی وجہ سے یا جس سونا چاندی کی وجہ سے آپ صاحب نصاب قرار پا رہے ہیں اور مالدار بن رہے ہیں، وہ رقم آپ کے پاس کب آئی۔ مان لیجئے کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو آپ کے پاس پیسے آئے تھے پہلی مرتبہ، اور اس وقت آپ صاحب نصاب ہو گئے تھے، یعنی نصاب کے آپ مالک ہو گئے تھے، تو 1 سال تک آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پھر 1 سال کے بعد جب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آئے گی، اب 1 سال مکمل ہوا اور پیسے بھی آپ کے پاس رہے، تو ایسی صورت میں سال مکمل ہوگا اور ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آتے ہی زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک، بھائی نے سوال کیا زکوٰۃ ہم نے جو نصاب تھا واجب تھی، ہم نے پچھلی مرتبہ نکال دی، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اتنا ہی ہے میرے پاس مال، پھر کیا اس سال مجھے نکالنی پڑے گی؟ جی ہاں، بالکل سالانہ زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ جس طرح فجر کی نماز ہے یا کوئی اور فرض نماز ہے ہم روزانہ ادا کرتے ہیں، تو یہ نماز فرض ہے جو روزانہ ادا کی جانے والی فرض عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے اور یہ سالانہ ادا کی جانے والی فرض عبادت ہے۔ تو سالانہ جب بھی آدمی صاحب نصاب ہوگا اور اس کے مال پر سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ پچھلے سال آپ نے جس سونے چاندی کی زکوٰۃ دی تو اس سال کی زکوٰۃ آپ نے دے دی، اب وہ سونا چاندی اس سال بھی آپ کے پاس موجود ہے اور 1 سال پھر سے اس مال پر گزر چکا ہے، اس وجہ سے پھر سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ جس طرح پچھلے دن آپ نے فجر کی نماز ادا کی تھی تو پھر اگلے دن بھی آپ کو ادا کرنا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی حکم ہے سالانہ اعتبار سے۔ ٹھیک، مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے جب نماز ادا کرتا ہے تو ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد جو صورتیں ہیں کیا مقتدی کو بھی پڑھنی ضروری ہیں؟ مقتدی کو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یعنی جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ غور سے سننا ہے اس وقت جب جہری نمازیں ہوں، فجر کی نماز ہے، مغرب عشاء کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، تو ان نمازوں میں جہر سے تلاوت ہوتی ہے تو غور سے سنیں، اور ظہر اور عصر کی نماز ہیں تو ان نمازوں میں سر کے ساتھ آہستگی کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے، تو ان نمازوں میں خاموش رہیں۔ غور سے سننے کا بھی اللہ نے حکم فرمایا اور خاموش رہنے کا بھی حکم فرمایا۔ اس کے علاوہ احادیث شریفہ بھی ہم کو ملتی ہیں، موطا امام مالک میں، موطا امام محمد میں اور مسند امام احمد میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کی تلاوت ہی مقتدی کی تلاوت ہے، اور امام کو اس لیے امام بنایا جاتا ہے، امام کی اقتداء اس لیے کی جاتی ہے کہ تمام پیچھے نماز ادا کرنے والے مقتدی امام کی اتباع اور پیروی کریں، یعنی امام تلاوت کرتا ہے اور مقتدی ان کی تلاوت کو سماعت کرے۔ ٹھیک، مفتی صاحب ایک موضوع سے ہٹ کر بھی سوال ہے، بچہ جو ہے
ان کا چھوٹا ہے 8 سال کا، انہوں نے بتایا دماغی صلاحیت سے کمزور ہے، ان کے لیے کوئی دعا وغیرہ آپ تجویز فرمائیں تاکہ ان کا یقین بڑھے، الحمدللہ اس کے ذریعے سے بچے کو شفا ہو جائے۔ بچے کے لیے جو ظاہری اعتبار سے آپ علاج وغیرہ کے سلسلے کو بھی جاری رکھیے، اور سورہ 3 کی آیت کریمہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے اور اس کی بہترین تخلیق فرمائی ہے۔ تو اب یہ پیدائشی اعتبار سے آپ کے بچے میں جو کمی ہے، انشاءاللہ تعالی اس آیت کریمہ کے اثر سے، بشرطے کہ آپ مکمل عقیدت مندی کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، تو اس آیت کریمہ کے اثر سے بہت ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی لگائے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اثر سے آپ کے بچے کے دماغ کو جو 40% کام کر رہا ہے 100% کام کرنے لگ جائے۔ انشاءاللہ بہت پیاری بات آپ نے فرمائی، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے، بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیا؟ جی، بھائی اگر مستحق ہے، یعنی ضرورت مند بھی ہے، وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے اور سید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ کی رقم نہ صرف دی جا سکتی ہے بلکہ دوسرے غریبوں کو دینے سے غریب بھائی کو دینا زیادہ اجر و ثواب والی بات ہے۔ ٹھیک۔ روزے کا کفارہ، بہن نے پوچھا ہے کہ 30 سال میں کچھ روزے چھوٹ گئے، جی، یعنی کہ یہ صحت مند تھیں، اس کا مطلب ہے، اور چھوٹ جانے کا یہ پوچھ رہی ہیں، فدیہ کفارہ پوچھ رہی ہیں، انہیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو وجہ ہے چھوٹنے کی، اگر صحت مند ہیں یا بیمار تھیں، ایسی صورت میں دونوں میں کیا احکام ہو سکتے ہیں؟ روزے جو چھوٹتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا ماہواری کی وجہ سے، تو ان روزوں کی ان کو قضا کرنی ہوگی صحت کے دنوں میں۔ جب ان کو صحت ہو جائے گی تو ان دنوں میں چھوٹے ہوئے جتنے روزے ہیں اس کو نوٹ کر کے رکھیں اور اپنی سہولت سے اس کو قضا کر لیں۔ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور گیپ دیتے ہوئے، درمیان میں فاصلہ لیتے ہوئے سہولت سے بھی رکھ سکتے ہیں، سرما کے موسم میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی سہولت سے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے دنوں کا روزہ رکھ لیں۔ اور اگر فدیے کی بات بہن صاحبہ نے کی ہے تو فدیے کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں، فدیہ اس وقت لاگو ہوتا ہے جب جس کے روزے چھوٹے ہیں وہ اس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت جسمانی اعتبار سے نہ ہو اور آئندہ صحت ہونے کی امید بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں فدیے کا حکم لگتا ہے۔ لیکن بہن صاحبہ نے جو سوال کیا ہے اس میں فدیے کا حکم تو ان کو نہیں معلوم ہو رہا ہے، بلکہ وہ صحت مند ہے انشاءاللہ تعالی، تو وہ ایسا کریں کہ صحت کے دنوں میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین، وقت ہو چلا ایک اور وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد جو سوالات ہیں ان کو شامل کیا جائے گا۔ لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ سحری ٹائم میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ پرائڈ انڈیا بلڈرز پیش کر رہے ہیں سحری ٹائم، پرائڈ انڈیا بلڈرز۔ ناظرین، جیسا کہ چونکہ بہت سے مقامات پر سحری کا اختتامی وقت ہے آج کا، آپ چائے نوشی فرماتے ہیں، چائے کے ساتھ انمول کے ڈریم لائٹ بسکٹس کا آپ لطف لے سکتے ہیں۔ انمول ڈریم لائٹ بسکٹس ہلکے پھلکے معدے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے علاوہ ہماری خوش لباسی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ والوں نے۔ محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، کالر ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں احمد آباد سے محمد صدیق بات کر رہا ہوں۔ صدیق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہاں، مجھے میں اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ میرا ایک سوال ہے۔ جی بھائی۔ میرا بزنس ٹیکسٹائل کا ہے جی، اور میں سالانہ 10 لاکھ روپے میری کمائی ہے جی، اور اس میں سے مجھے زکوٰۃ کے لیے کچھ سوال تھا جی، کہ زکوٰۃ مجھے نکالنی ہے، تو جو سالانہ میرا بزنس کا جو پروفٹ ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے جی، اس میں سے میرا جو گھر خرچ ہے، کچھ پرسنگ کے لیے کچھ خرچ ہوتا ہے، وہ 5 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، تو مجھے زکوٰۃ کتنے روپے کی نکالنی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔
अभी बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का। एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। जी कौन हाँ बात कर मैं बॉम्बे से बिल्किस बोल रही हूँ। जी बिल्किस जी मेरा सवाल है जी। कि मेरे बहुत सारे नमाज छूट गए तो मैं असर के साथ असर की कजा कर सकती हूँ, और मेरे रोजे भी बहुत छूटे हैं क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है दोनों पैरों में, दोनों पैर का ऑपरेशन हुआ है, पेट का ऑपरेशन हुआ है, अभी भी मेरे को डायबिटीज है, बीपी है, तो मैं रोजे नहीं रख पाती, मेरी बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो अब क्या करूँ, और मेरी एज है 62। जी हाँ जी, अच्छा। बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का, बताया जाएगा, अभी बताएंगे। प्रोग्राम देखते रहिए। मुफ्ती साहब, भाई ने पूछा था रमजान में इज़्दिवाजी जिंदगी के ताल्लुक से क्या ये पूरी की जा सकती है जरूरत? जी, रोज़े की हालत में इज़्दिवाजी अमल करना मना है, खाना पीना भी मना है और इज़्दिवाजी अमल भी मना है। रोज़े के अलावा यानी रोज़ा इफ्तार के बाद से सहर का इंतहाई वक्त होने तक, इस दौरान इज़्दिवाजी अमल करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, शरई एतबार से इसकी इजाज़त रख दी गई है। ठीक। 5 अभी जो सवाल आया था उसको शामिल करें। पार्चे जात का कारोबार है जी, पार्चे का, और 10 लाख कमाई, 5 लाख जो है वो खर्च भी होता है जी। ऐसी सूरत में चूंकि एक मोटी रकम बताई है उन्होंने, जी। तो ज़कात के लिए क्या अहकाम है, कितनी निकाली जाए उस पर से? इस्लाम में ज़कात के सिलसिले में ये सहूलत रखी गई है, आसानी रखी गई है कि जितनी आमदनी है, आमदनी के एतबार से ज़कात देना नहीं है। इनकम पर ज़कात वाजिब नहीं रखी गई, बल्कि इनकम के बाद खर्चा हो जाने के बाद जो पैसे बचे रहते हैं, बचत होती है और 1 साल तक वो बचत बाकी रहती है, तो 1 साल तक बाकी रहने वाले पैसे पर ज़कात निकालनी है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 5 लाख की रकम उनके पास बाकी है जी। तो 5 लाख की ज़कात उनको अदा करनी होगी, और अगर उनको किसी को पैसे देना है तो इन 5 लाख में से वो कर्ज निकाल लें। अब जो बाकी जितने भी पैसे उनके पास बचेंगे उसकी ज़कात दें 2.5% के एतबार से, यानी 1 लाख से 2,500 उनको निकालने होंगे और 1,000 से 25 रुपये उनको निकालने होंगे, और 100 रुपये में से 2.5 रुपये, इस तरह 2.5% ज़कात के तौर पर वो निकाल दें। ठीक। नमाजें छूट गई हैं, बहन ने बताया, तबीयत खराब रही है, ऑपरेशंस वगैरह का जिक्र किया, रोजे भी छूटे हैं, क्या करना चाहिए? सेहत की ख़राबी की वजह से और बीमारी की वजह से जो नमाजें छूटी हैं उन नमाज़ों को वो क़ज़ा करें, और आइंदा इस बात की कोशिश करें कि सेहत अगर बिगड़ी हुई है, होश न हो तो अलग बात है, लेकिन जब तक होश में है तो बैठे बैठे ही हो सके तो नमाज़ पढ़ लें, और बैठ कर भी नहीं पढ़ सकती तो लेट कर पढ़ लें, लेकिन नमाज की अदायगी को मलहूज़ रखें और वक्त को न टालें, और अगर टल गया है तो फिर उसकी क़ज़ा कर लें। अब जैसा कि असर की नमाज की उन्होंने बात की, तो असर की नमाज के साथ नमाज असर की ही क़ज़ा पिछले दिनों की कर सकती हैं, और अलबत्ता फ़जर की नमाज के फ़र्ज़ के बाद और असर की फ़र्ज़ के बाद कोई नफल नमाज न पढ़ें, क़ज़ा नमाज पढ़ सकती हैं। अलबत्ता ये जो रोज़े का बतलाया गया, ये रोज़ा क़ज़ा हो गया, तो इनके रोज़े जो छूटे हैं तो उनकी तबीयत के एतबार से ऐसा मालूम हो रहा है कि वो अब उम्र बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी बीमारियां हैं, तो सेहत उनकी नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला अगर उनको सेहत हासिल हो जाए तो फिर वो रोज़े का एहतमाम कर लें जितने रोज़े छूटे हैं, और अगर मुस्तकबिल में सेहत नहीं होती और इसी तरह सेहत कमज़ोर ही रहती है और इसी तरह बीमारी की वजह से वो रोज़ा न रख पाती हैं, तो ऐसी सूरत में उनके लिए हुक्म ये है कि 1 रोज़े के बदले 1 फिदिया दें, 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत, या फिर 1 मिस्कीन को 1 रोज़े के बदले 1 मिस्कीन को 2 वक्त का पेट भर खाना खिलाएं। ठीक। मुफ्ती साहब, ये जो शब क़द्र है, हमने जी जो लोगों ने एहतमाम किया है, फ़ज़ाइल आपने बताए, अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमने पूरी गुफ्तगू की है और सारे सवालात के जवाबात हो गए। इख्तितामी मराहिल में प्रोग्राम बेहद मशकूर है आप दोनों हजरात के, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। आखिरी में नाज़रीन चलते चलते नात पाक को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अपने मेज़बान सईद काज़िम शरफ़ी और सैरी टाइम की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया। मिले हैं तेरे इश्क की
बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है, मुझे मौत आका आए, मुझे मौत आका आए, तेरा जिक्र करते करते सल्लल्लाह, तेरा जिक्र करते करते मुझे मौत आका आए। किस चीज की कमी है न है आरज़ू भी कोई, न है आरज़ू भी कोई, किस चीज की कमी है न है आरज़ू भी कोई, न है आरज़ू भी कोई, तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, कशकोल भरते भरते सल्लल्लाह, कशकोल भरते भरते मेरे सोने घर में कभी रौनक अता हो, कभी रौनक अता हो, मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ, तेरी राह तकते तकते मेरे आका, तेरी राह तकते तकते है जो ज़िंदगानी बाकी, ये इरादा कर लिया है, ये इरादा कर लिया है जो ज़िंदगानी बाकी, ये इरादा कर लिया है, तेरे दुश्मनों से आका, तेरे मुनकिरों से आका, मैं मरूंगा लड़ते लड़ते सल्लल्लाह, मैं मरूंगा लड़ते लड़ते नासे की हाज़री। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं प्राइड इंडिया बिल्डर्स। ताउन किया